الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأكرمين أجمعين۔ عزیز طلبہ، آج ہم عزت اور وقار کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے بنی آدم اولاد آدم کو اعزاز دیا، عزت دی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعزاز میں جو چیزیں شامل ہیں وہ انسانی وقار بھی ہے اور انسانی اعزاز بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حیوانات، تمام مخلوقات میں انسان کو عزت سے بخشا ہے، عزت سے نوازا ہے۔ اب یہ عزت ہے کیا چیز، عزت کسے کہتے ہیں؟ تو ایک تو عزت کے معنی یہ بتلائے گئے کہ کسی بھی مقام میں تعریف یا مذمت کو عزت کہا جاتا ہے۔ بندے کی تعریف ہو یا برائی ہو، کسی بھی جگہ میں ہو، وہ عزت کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ اب عزت ہوتی کس میں ہے؟ تو عزت ایک تو نفس یعنی ذات میں ہوتی ہے، اور ایک عزت مال کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، اور ایک عزت حسب و نسب کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، اور ایک عزت مقام و مرتبے کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں میں عزت کو ملحوظ رکھا جائے گا کہ آدمی وقار رکھنے والا، مرتبہ و منزلت رکھنے والا ہے تو یہ اس کی عزت ہے۔ آدمی مال و وجاہت رکھنے والا ہے تو یہ اس کی بھی عزت ہے، اور آدمی اچھا نسب رکھنے والا ہے تو بھی اس کی عزت و وقار ہے۔ اس طریقے سے عزت کے معاملے کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کسی بھی جگہ میں، چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو، چاہے نفس ہو یا مال ہو یا حسب و نسب ہو، ان تمام چیزوں میں عزت کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ اور عزت تعریف اور مذمت کے مقام کو کہا جائے گا کہ کہیں عزت تعریف کر کے بھی دی جاتی ہے، کہیں بے عزت کیا جاتا ہے تو وہاں ذلت کی جاتی ہے۔ عزت کی ضد جو آئے گی وہ ذلت آئے گی۔ آدمی عزت دار ہوگا تو عزیز کہلائے گا، بے عزت ہوگا ذلیل ہوگا، ذلت والا ہوگا تو ذلیل کہلائے گا۔ اس طریقے سے عزت کا مقام و مرتبہ رکھا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ سب کو معلوم تھا کہ یہ حج کا موقع ہے اور حج کے ایام ہیں، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں، تاکہ اگر سرکار کوئی اور اس کے پہلو کو بتلانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے معلوم ہو جائیں اور ہم اس کو بھی تسلیم کر لیں۔ چنانچہ سرکار نے فرمایا کیا یہ یوم نحر نہیں ہے؟ سب نے کہا ہاں، یہ یوم نحر عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو مقام ھذا، یہ کون سا مقام ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو سب نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بلد حرام ہے، یہ حرمت والا شہر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو سب نے وہی اظہار کیا۔ پھر سرکار نے فرمایا یہ شہر حرام ہے، یعنی حرمت والا مہینہ ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین چیزوں کی حرمت بیان کیے کہ دن کون سا ہے اس کی بھی حرمت ہے، مہینہ کون سا ہے اس کی بھی حرمت ہے، مقام کون سا ہے اس کی بھی حرمت ہے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم، کہ بلا شبہ تمہارے خون اور تمہاری عزت اور تمہارے مال تم پر حرام ہے۔ ایک دوسرے کے اوپر مال لوٹنا، عزت لوٹنا یا اور جو ہے سو وقار چھین لینا، یہ تمام چیزیں ایک دوسرے پر مال، عزت اور خون، یہ تین چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ذکر کر کے فرمایا کہ تم پر حرام ہے۔ کہ حرمت یومکم ھذا، جیسے اس دن کی حرمت احترام صادق ہے اور سچا ہے، اسی طریقے سے تمہارے اوپر یہ حرمت والے چیزیں ہیں۔ اور کہ حرمت بلدکم ھذا، جیسے اس شہر کی جو مکہ مکرمہ ہیں
اس کی حرمت کی طرح تمہارے مال، تمہاری عزت، تمہاری خون ایک دوسرے پر حرام ہے۔ اور فی بلدکم ھذا فی یومکم ھذا کہہ کر فرمایا کہ جس طرح اس دن کی، اس مہینے کی، اس جگہ کی حرمت ثابت ہے، اسی طریقے سے تمہارے اوپر ایک دوسرے کے خون کی اور مال کی اور عزت کی حرمت لازم ہے، احترام لازم ہے کہ تم اس کی پاس و لحاظ رکھو اور میرے بعد کفر کی طرف مت لوٹ جاؤ کہ بعض کی گردن مارنے والے اور قتل کرنے والے ہو جاؤ۔ چنانچہ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے مابین ایک یہ فکر بھی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ داری بھی بتلائی کہ ان کے درمیان کیا کیا کرنا ہوگا۔ ایک تو جان کی حفاظت ایک دوسرے کی کریں، دوسرا مال کی حفاظت کریں کہ لوٹ مار کر کے کسی کا مال نہ کھائیں، تیسرا عزت کی حفاظت کریں، عزت میں مقام و مرتبہ بھی آتا ہے، لہٰذا کسی کی عزت کو کم نہ کرے، کسی کی عزت کو مجروح نہ کرے، یہ بھی اسلامی تربیت میں شامل ہے اور سرکار نے اس کو حرام کہتے ہوئے فرمایا ہے کہ کسی کی عزت اچھالنا، کسی کی پردہ دری نہ کرنا بلکہ بے پردگی کرتے ہوئے اس کے پردے کو پھاڑنا، یہ تمام چیزیں عزت کو شرمسار کرنے والی حد کی عزت میں آتی ہیں، لہٰذا اس کو حرمت کے قابل قرار دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے ہر حکومت میں اور ہر مقام پر جہاں پر اچھی حکومتیں چلتی ہیں وہاں پر عزت دار طبقے کی عزت کو برقرار رکھنا اور ان کے وقار کو برقرار رکھنا یہ قانونی طور پر بھی تسلیم ہے، اور جہاں کہیں اس طریقے سے کسی کی عزت اچھالی جاتی ہے تو اس شخص کو یہ دعوی کا حق ہوگا کہ وہ حد کے عزت کا دعویٰ کر دے کہ یہ شخص میری عزت کو اچھالا ہے اور مجھ کو ذلیل کیا ہے۔ اس طریقے سے قانون بھی بنا ہوا ہے اور عزت کے پاس و لحاظ رکھنے کا شریعت نے بھی یہ حرمت بتلائی ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اعزاز عزت بخشی ہے اس کا لحاظ رکھا جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے بھی اور جس کے ہاتھ سے بھی مسلمان محفوظ رہے، حفاظت میں رہے۔ چنانچہ اس طریقے سے دین کو سنبھالنا، یہ دین کی حفاظت کرنا، یہ بھی ایک عزت کا اور حفاظت کا معاملہ ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسانی اقدار کو، انسانی قدر و منزلت کو سنبھالنا، یہ بھی حفاظت کرنا ایک لزومی چیزوں میں سے ہیں کہ معاشرے میں یہ ہونا لازم ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مال کی حفاظت بھی ہے اور نسب کی حفاظت بھی ہے کہ اولاد کس سے پیدا ہو رہی ہے اور کس کی اولاد ہوگی، اس کا بھی لحاظ رکھنا، یہ بھی ایک عزت کے ساتھ منسلک مسئلہ ہے۔ لہٰذا ان تمام عزتوں کو پاس و لحاظ رکھتے ہوئے زندگی گزارنا ہی کامیاب زندگی ہے، اور یہی اسلامی تعلیمات کا ایک باب بھی رہا ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بے عزتی کرنے سے منع فرمایا، اور کھلے الفاظ میں آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمانوں کو اپنے ہاتھ سے بھی محفوظ رکھے اور اپنی زبان سے بھی محفوظ رکھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزوں میں حرمت مسلمان کی دوسرے مسلمان پر لازم ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا گوشت نہ کھائے، چاہے وہ غیبت کرتے ہوئے ہو یا اس کی برائی پیٹھ پیچھے کرتے ہوئے ہو، اس کو گوشت کھانے سے تعبیر دے کر فرمایا کہ ایک شخص دوسرے شخص کا گوشت نہ کھائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کی عزت کو نہ اچھالے، عزت کو نہ پھاڑے، یہ بھی انسانی زندگی گزارنے کے طرز و طریقے میں شامل ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا یہ فرمایا کہ ایک مسلمان کے چہرے کو دوسرے مسلمان کے اوپر حرام قرار دیا گیا ہے کہ وہ اس کو تماچا مار کر
ایذا تکلیف نہ پہنچائے، چنانچہ اس سے بھی روکا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات یہ فرمائی کہ ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے، لہذا خون ریزی بھی نہ کی جائے، خون بیجا نہ بہایا جائے۔ اس طریقے سے یہ 4 چیزوں کو ملحوظ رکھنا یہ انسانی زندگی کی کامیابی اور کامرانی کے اسباب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جان کی حفاظت کی جائے، کسی کا خون نہ بہایا جائے، اور ایک یہ ہے کہ کسی کے چہرے پر تماچا مارتے ہوئے اس کو ذلیل و خوار نہ کیا جائے، کسی کی عزت نہ پھاڑی جائے، اور کسی کے گوشت کو نہ کھایا جائے، اس کی پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہوئے، برائی کرتے ہوئے۔ یہ تمام چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت میں شامل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو کوئی بندہ اپنے اہل و عیال کے قریب ان کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے، قتل کیا جائے، تو وہ شہید ہونے کے درجے میں رہے گا۔ اپنے اہل و عیال کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی مر جائے تو وہ شہید کا درجہ پانے والا ہوگا۔ اس طریقے سے عزت و آبرو کا احترام کرنا اور اس کی حفاظت کرنا اس طرح بڑا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں فوت ہونے والے، قتل کیے جانے والوں میں اس کا ثواب ملنے والا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہادت کے درجے میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ عزت ایک تو کیا ہوں گی؟ انسان کے لیے عزت اور زینت لباس بھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لباس کو اتارا تاکہ وہ زینت ہو جائے، ایک زینت ہو جائے، اور ریشہ کہتے ہوئے فرمایا کہ ان کی برائیوں کو چھپانے والا ہو جائے۔ تو کپڑا اچھا پہننا یہ بھی زینت ہے، تن ڈھکنے کے موافق کپڑا پہننا یہ بھی عزت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وقار مجروح نہ ہونے دینا، کہ کسی کی برائی اس کے منہ پر کریں، یا اس کو ذلیل و خوار کر کے بتلائیں، یا اس کو گالی بکیں، تو یہ سب چیزیں اس کو ذلیل کرنے ہی میں آتے ہیں۔ یہ مسلمان کا کردار نہیں ہے، یہ مسلمان کی پہچان اور شناخت نہیں ہے۔ اس طریقے سے عزت نہ اچھالی جائے کسی کی بھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما عظیما، کہ بلا شبہ وہ لوگ جو بغیر کسی کمائی کے، بغیر کسی کسب کے، بغیر کسی برائی کے مومن مرد حضرات یا ان مومن عورتوں پر تہمت باندھتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، تو انہوں نے ایک گناہ اٹھایا ہے اور ایک بہتان تراشا ہے، کہ ایک تہمت لگا کے بہتان اٹھانے والے ہیں۔ لہٰذا ایسے افراد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی عذاب رکھے گا، اور ان افراد کے لیے بہتان تراشنے والوں کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کہ جو کام مسلمان نہیں کیا، جو کام مسلمان مرد یا عورت سے سرزد نہیں ہوا، اس کے بارے میں غلط بیانی کرنا یہ بہتان تراشی ہے، الزام تراشی ہے، اس کی عزت کو اچھالنا ہے۔ لہٰذا یہ عزت کو اچھالنا، عزت کا پاس و لحاظ نہ رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک گناہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا لیس منا، جو ہم میں بڑوں کا وقار بجا نہ لائے۔ وقار بجا لانا کیا ہے؟ ان کی بزرگی کا احترام کرنا، ان سے اپنے دوستوں کی طرح بات نہیں کرنا، ان سے اپنے دوستوں کی طرح مسخرہ پن نہیں کرنا، ان سے ان کے مقام و مرتبے کے لحاظ رکھتے ہوئے الفاظ استعمال کرنا، نازیبا الفاظ نہیں استعمال کرنا، یہ ان کا وقار برقرار رکھنا۔ تو جو کوئی اپنے بڑوں کا وقار برقرار نہ رکھے اور اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، کہتے ہوئے سرکار نے فرمایا کہ اسلامی تعلیمات یہ پانے والے نہیں ہیں، اسلامی تعلیمات پر یہ قائم رہنے والے نہیں ہیں، جن کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے وقار کو بجا لائیں اور اپنے چھوٹوں پر رحم کریں۔ تو بڑوں کا وقار بجا لانا، ان کی عزت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کے وقار کو مجروح نہ ہونے دینا، ان کے لیے عزت کے الفاظ استعمال کرنا، آپ
آپ آئے، آپ گئے، ایسے الفاظ۔ وہی اپنے ہم برابر ہے تو تو کا بھی لفظ استعمال کر لیتے ہیں، اور اپنے سے چھوٹا ہے تو اور بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، مگر اپنے بڑوں سے کیا لحاظ سے بات کرنا ہے، یہ ان کی عزت کے لحاظ سے، ان کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے ایسے الفاظ کا انتخاب کرنا، یہ وقار بجا لانا ہے۔ جس طریقے سے ہم اپنے چھوٹوں سے کام لیتے ہیں، اپنے بڑوں کا کام کرنا بھی ان کے وقار کے بجا لانا ہے۔ بڑوں سے کام لینا یہ ہمارے لیے ایک نازیبہ حرکت ہوں گی کہ جو کام ہم چھوٹوں سے لیتے ہیں اس میں بڑوں کو کام کا حکم دینا، یہ بھی ایک ان کے وقار کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الذین یشیعون الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو برائی کو، گندگی کو پھیلاتے ہیں ان لوگوں میں جو ایمان لائے، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو برائی کو پھیلانا، چاہے وہ زبان سے ہو یا ہاتھ سے ہو، یا کسی کو مار کر ایذا پہنچاتے ہوئے ہو، یا کسی کے خلاف اپنے ذہن کو بنا کر برے الفاظ ادا کرتے ہوئے ہو، یہ تمام چیزیں برائی کو پھیلانے میں آتی ہیں۔ تو ایمان والوں کے حق میں برائی کو پھیلانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک ناپسندیدہ عمل اور گناہ کا عمل ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب علیم ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے، درد پہنچانے والا، تکلیف دینے والا۔ تو اس طریقے کی حرکت، کسی کا پاس و لحاظ نہ رکھ کر کسی کی عزت اچھالنا، آبرو اچھالنا، یہ ایسا بڑا گناہ ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی، اور وہ سزا کیا ہوگی؟ دردناک عذاب ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عالم برزخ کے احوال کو دیکھ رہے تھے، چنانچہ آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ ایک قوم ہے جن کو عذاب دیا جا رہا ہے، وہ عذاب یہ ہو رہا ہے کہ ان کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو کھروچ رہے ہیں اور اپنے سینوں کو کھروچ رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں، اور اس کی کھال کھجوچ کر پھینکتے جا رہے ہیں، نکالتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھی تو جبریل امی سے دریافت کیے کہ اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ تو جبریل امی نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غلط بیانی کرتے ہوئے لوگوں کی عزت اچھالا کرتے تھے، لہٰذا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عالم برزخ میں اس طریقے سے عذاب دیتا ہے کہ وہ اپنے چہروں کو بھی کھروچ کر زخمی کریں گے، اپنے سینوں کو بھی کھروچ کر زخمی کریں گے، چونکہ ان کا یہ کسی کی عزت کے اوپر حرف لانا اور کسی کی حد کی عزت کرنا، یہ اس طریقے کا عمل ہے کہ جو دنیا میں دوسروں کو ذلیل کیا کرتا تھا، اب ان کو ان کے چہروں اور ان کے سینوں پر زخم لگاتے ہوئے اپنے آپ کو زخمی کرنے کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی بھی عزت کا پاس و لحاظ نہ کرنا آخرت میں اس طریقے کا عذاب لے آنے والا ہے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی بندہ دوسروں پر تہمت باندھے اور بہتان تراشی کرے تو ان کو جہنم میں رکھا جائے گا، اور اس طریقے سے جہنم کے حصے میں رکھا جائے گا کہ جہاں جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا گندگی، ان کا نچوڑ خون پیپ کی شکل میں نکلنے والا، وہ اس مقام میں رکھے جائیں گے۔ لہٰذا جہنم کا عذاب ان کے لیے اس طریقے کا ہوگا۔ اس طور پر اسلام نے عزت کا مقام و مرتبہ بتلایا، اور احترام کرتے ہوئے زندگی کو اور معاشرے کو کیسے زندگی گزارنا ہے، کیسے معاشرے کو لے چلنا ہے، یہ بھی بتلایا، اور ساتھ ہی ساتھ آدمی کے لیے اس کی زیبائش، اس کی زینت جہاں حسب و نسب ہوں گی، مقام و مرتبہ ہوگا، اس کی بڑا ہونا ہوگا، وہیں اس کے لیے تقوی بھی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے میں سب سے زیادہ عزت دار اللہ تعالیٰ کے پاس تم میں کا متقی پرہیزگار ہے، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا ہے۔
ایسے فرما بردار افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعزاز سے، عزت سے، مقام سے نوازے گا۔ اس کے علاوہ ہم اگر کامن سینس دیکھتے ہیں کہ عام سوچ لے کر، تو ایک آدمی جہاں تعلیم یافتہ ہو، اچھی لیاقت رکھنے والا، قابلیت رکھنے والا ہو اور اچھے کلچر میں، اچھے ماحول میں پلنے والا ہو، تو اس کے زندگی گزارنے کا نہج دیکھا جائے تو اس کے الفاظ بھی اچھے ہوں گے، چنندہ الفاظ استعمال کرے گا، دوسروں کے لیے وہ بات کرے تو اس سے خوشی بھی ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ دیگر ماحول کو دیکھیں جو تھرڈ کلاس ماحول ہوتا ہے، جس میں گالی بکنا کوئی معمولی بات سمجھا نہیں جاتا، بلکہ وہ ان میں رواج پایا ہوا رہتا ہے، اور گالی بکنا، برے الفاظ سے بات کرنا، چیخ چیخ کر برے انداز میں بات کرنا، یہ تمام چیزیں اس شخص کی شخصیت کو اجاگر کرتی ہیں کہ کیسے ماحول میں پڑ رہا ہے، کیسے ماحول میں پل رہا ہے، اور اس کا ماحول کیا ہے جس میں یہ پنپ رہا ہے۔ لہٰذا آدمی اپنے اخلاق سے عزت والا بھی ہوتا ہے، اپنے اخلاق سے ذلت والا بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کردار بھی ایک ایسی چیز ہے جو عزت کو سنبھال رکھنے میں اور عزت کو اتارنے میں ایک اپنا کردار رکھتا ہے۔ جیسے کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا جسم کو ڈھکنے والے، ویسے کپڑے پہنے تو وہ ایک عزت دار شریف شمار کیا جاتا، اس کے اوپر نظر پڑتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص شرافت کے پیکر میں ہے۔ اگر کوئی ایسا ہو کہ جو ننگا پھر رہا ہے، یا کپڑے ایسے پہنتا ہو کہ جو جسم کو ڈھانکنے والے نہیں ہیں، تو اس کے اوپر نظر پڑتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ماحول میں سے آ رہا ہے، اور اس کا ماحول، اس کی فکر ننگے پن کو پسند کرتی ہے۔ اس طریقے سے کپڑوں کے پہننے میں بھی عزت و وقار کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اس لیے عورتوں کی عزت اور زیادہ حرمت کے پاس و لحاظ رہنے کی وجہ سے عورتوں کے لیے حجاب کے احکام رکھے گئے۔ مرد حضرات کے لیے بھی ان کو تن ڈھک کر باہر نکلنے کے لیے کہا گیا کہ وہ ننگے نہیں پھر سکتے، ان کے لیے بھی جسم کے حصوں کو چھپانا یہ ان کا اعزاز اور ان کے جسمانی تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اور یہ زینت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کو زینت بنایا ہے۔ اس کے علاوہ بعض یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص دوسروں کے بارے میں برائی بیان کرنے لگے اور ان کے اوپر بری بری بدکاری کی تہمت لگانے لگے، یہ بھی اس کی حد کی حرمت عزت ہے، اور یہ بے عزتی کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وہ لوگ جو پاک دامن غافل مسلمان عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے اور وہ 4 گواہوں کو نہیں لے آتے ہیں، تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جھوٹے فاسق ہیں۔ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ان کے لیے قانونی طور پر اسلامی احکام کے تحت 80 کوڑے مار کر ان کو سدھارنے کا حکم ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فاسق ہیں، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کہ اس کے بعد ان کی کوئی گواہی قابل قبول نہیں ہوں گی، یہ اپنے معیار سے گرنے والے ہوں گے کہ ان کو وہ معیار عطا نہیں ہوگا جو پہلے سے شرافت کی بنا پر ان کو تھا۔ لہٰذا ایک آدمی کسی مرد یا عورت کے بارے میں تہمت لگائے کہ یہ برائی کیا ہے، یہ بدکاری کیا ہے، تو اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ 4 گواہوں کو پیش کرے تاکہ اس کا جرم ثابت کر سکے۔ اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو جھوٹی تہمت لگانے والا وہ شمار کیا جائے گا، اور اس کے اوپر اسلامی شرعی احکام کے مطابق ایک سزا، حد قذف جسے کہتے ہیں کہ تہمت لگانے کی سزا، وہ اس کو دی جائے گی اور وہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اس کے لیے فاسق کا حکم لگایا جائے گا کہ اب آئندہ فاسقوں میں شمار کیا جائے گا، کوئی قابل اعتبار شخص نہیں شمار کیا جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس کی گواہی بھی آئندہ قابل قبول نہ ہوگی، ناقابل قبول اس کی گواہی ہوگی کہ اس کی گواہی کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ آدمی کی زبان اس کے وقار کو بھی مجروح کرتی ہے، اس کی عزت کو بھی گرا دیتی ہے، اس کے فاسق و فاجر بھی بنا دیتی ہے، اور اس کو اس درجے گرا دیتی ہے کہ وہ اب
پہلے جو مقام رکھتا تھا وہ مقام رکھنے والا نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا سباب المؤمن فسق وقتالہ کفر، کہ کسی کو گالی دے کر بری بات کہنا، گالیوں میں ہوتا یہ ہے کہ کسی کو اس کی ماں کو تہمت لگائے یا اس کے باپ کو تہمت لگائے یا اس کو خود کو تہمت لگائے، کوئی ناجائز چیز کھانے کے بارے میں تہمت لگائے یا اس کی پیدائش کے بارے میں تہمت لگائے یا کسی کو حرامی یا حرام کا بھی کہہ دے، تو یہ بھی بڑی گالی ہے، اور ایسی گالی ہے کہ جو بہتان میں شامل ہوتی ہے، کہ جو شخص اچھا وقار رکھنے والا ہے اس کو ایسی گالیاں دے کر اس کی عزت اتارنا، ذلیل کرنا ہے، اور یہ عزت اتارنا کوئی اچھا معاملہ اور عمل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو بندہ دنیا میں کسی کی عزت کی پردہ پوشی کرے اور اس کو چھپائے رکھے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے گناہوں کو اس کے چھپا دے گا اور پردہ پوشی کر کے معاف فرمائے گا۔ اس طریقے سے کسی کی عزت اچھالنا یہ اسلامی تعلیمات میں ہرگز نہیں ہے، بلکہ عزت کو ڈھانکنا ہے، اور اس میں سب سے بڑا کردار یہی ہوتا ہے کہ برائی زبان سے شروع ہوتی ہے، پھر اس میں شدت پیدا ہوتی ہے، پھر اس میں تہمت لگانے کی بات آتی ہے، پھر تہمت کے بعد دعووں کی بات آتی ہے۔ اس طریقے سے زبان اور فکر کی خرابی کی وجہ سے یہ معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ آدمی مسلمانوں کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں اچھی سوچ رکھے، اچھی فکر رکھے، اچھا خیال رکھے۔ اگر کوئی برائی دیکھے بھی تو اصلاح کرنے کی غرض سے بول دے کہ یہ تم اپنی برائی سدھار لو، اور اگر نہ بھی سدھارے تو اس کو ڈھانک دے، پھیلائے نہیں، تاکہ برائی پھیلانے والوں میں یہ شامل نہ ہوں۔ چنانچہ اس ڈھانکنے کا اور چھپانے کا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس یہ کرم کا باعث ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے آخرت کے گناہوں کو، جس سے وہ ذلیل ہوں گا تمام اولین و آخرین کے درمیان، اس کو پوشیدہ کر دے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافقین اپنے آپ کو عزت دار سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم مدینہ منورہ میں جائیں گے تو کیا کریں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم میں جو زیادہ عزت والا ہے وہ ذلیل کو خارج کرے گا، نکال دے گا۔ مسلمانوں کو ذلیل ہونے کا انہوں نے یہ ایک خیال رکھتے ہوئے کلمہ ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ عزت ہے، غلبہ ہے، وقار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ یہ افراد عزت رکھتے ہیں اور حرمت رکھتے ہیں، اور ان کا اعزاز رکھنا یہی ہے کہ تم جو کلمہ بول رہے ہو، ہم میں جو عزت دار ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا۔ تو یہی عزت کدھر ہے؟ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں میں ہے۔ لہٰذا ایمانی تربیت میں عزت کو شامل حال رکھا گیا، اور کسی کی عزت و آبرو کو اچھالنا یہ بالکل کمینے پن کی علامت اور ذلیل حرکت شمار کی گئی ہے، کہ ایسی حرکت کو اسلام نے پسند نہیں کیا جو دوسروں کو ہتک کا باعث ہو۔ اس طریقے سے ہم جہاں یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی تعلیمات ہم کو یہی بتلاتی ہے کہ ہم کسی کی برائی دیکھیں تو اس کو چھپا دیں، کسی کی اچھائی دیکھیں تو اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ یہ تعریف کا مقام عزت میں آتا ہے، اور ایمانی تعلیمات خود اعزاز کا باعث ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں فرمایا کہ عزت اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ ایمانی تعلیمات سے جڑے رہنا یہ بھی عزت اور وقار کا مرتبہ ہے، یہی عزت و وقار کی پہچان بھی ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے اپنے سے کمتر ہو تو اس کو ذلیل کرنا یہ بھی آپ کے لیے زیب نہیں دیتا کہ آپ کے کردار پر اس پہ حرف آتا ہے کہ آپ ایک عزت دینے والی مقام پر رہتے ہوئے اس کو عزت نہیں دیتے، تو یہ اس کی حد کے عزت شمار کیا جائے گا۔ لہٰذا اس میں سب سے زیادہ یہ بتلایا گیا ہے
کہ عزت دینے کے معاملے میں ہم جہاں دیکھتے ہیں وہیں اپنی زبان پر بھی قابو رکھیں اور اپنی نگاہوں پر بھی قابو رکھیں کہ آدمی جب برائی کرنے شروع کرتا ہے تو اس کی آنکھ پہلے ادھر لے جانے والی ہوتی ہے۔ کوئی چیز دیکھا تو اس کی چاہ اپنے دل میں پیدا ہوئی اور پھر اس کے پیچھے پڑ گیا تو پھر وہ حاصل کرنے کے لیے چل دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک نگاہوں کی حفاظت کرنا یہ بھی ضروری، زبان کی حفاظت کرنا یہ بھی ضروری، اور اپنے آپ کو ان چیزوں میں جو ذلیل کرنے والی ہیں اس سے بچائے رکھنا یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی ذلیلوں کے ساتھ رہے تو ذلیل شمار کیا جاتا ہے اور اچھوں کے ساتھ رہے تو اچھا شمار کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تنہا رہنا بروں کی صحبت سے بہتر ہے اور اچھوں کی صحبت میں رہنا تنہائی سے بہتر ہے۔ تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتلا دیا کہ تمہاری فکر، تمہارے اخلاق، تمہارا کردار بگڑ رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے سے تنہا رہا کرو، یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ اور پھر اگر کوئی اچھی صحبت والے مل رہے ہیں جو تم کو اچھائی سکھاتے ہیں، اچھائی تمہارے اندر پیدا کرتے ہیں اور تمہارے سے اچھائی کی توقع رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے تنہائی سے زیادہ بہتر ہے کہ یہ فائدہ دینے والی چیز ہے۔ تنہائی میں رہنا اپنے آپ کو روکے رکھنے کی چیز سے ہے کہ برائی سے روکے رکھیں، اور اگر برا ساتھی ہے تو برے افراد برائی سکھاتے ہیں اس میں ملوث نہ ہوں۔ اس طریقے سے اسلامی تعلیمات میں عزت اور وقار کا ایک مقام و مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، اس کا پاس و لحاظ رکھنا ہر اچھے شہری پر، ہر انسان پر، ہر اچھے مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔